تابوت سکینہ کیا تھا اور یہودی اس صندوق کو اپنے لیے مقدس کیوں جانتے تھے، یہ سب ہم دیکھیں گے آج کی اپنی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، تاریخ کے تناظر کی بات کریں تو مسلمان، عیسائی اور یہود ہمیشہ ایک دوسرے سے مخالف رہے ہیں، مگر ایک نقطہ ایسا ہے جہاں تینوں مذاہب متفق ہیں اور وہ تابوت سکینہ ہے۔ یہ ایک معجزاتی اور کراماتی تابوت ہے جو مومنوں کے دل میں سکون اور قرار کی غرض سے نازل ہوا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء کی میراث رہی، جس کی وجہ سے اس کی عظمت اور حرمت بہت زیادہ ہے۔ اس تابوت کو تابوت سکینہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس تابوت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں تسلی، اطمینان اور سکون حاصل ہوتا تھا، لہٰذا اس سکون کی وجہ سے اس تابوت کا نام تابوت سکینہ ہے۔ انگریزی میں اسے آرک آف کنویننٹ کہتے ہیں۔ روایتوں کے مطابق یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، جو لکڑی سے بنا ایک بھاری صندوق تھا۔ اسے آپ جنت سے اپنے ساتھ اس دنیا میں لے کر آئے تھے، اور وفات تک یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہی رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے یہ صندوق اپنے جانشین بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ اس طرح یہ تابوت بنی شیس میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور پھر یہ صندوق بنی اسرائیل کی ملکیت ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں صحرائے سینا میں پھرنے کے بعد اپنی قوم کے لیے عبادت کا ایک خیمہ بنوایا۔ اس خیمے میں ایک چھوٹی سی جگہ بنائی جہاں آپ نے اس تابوت کو رکھ دیا۔ بعد میں اسی جگہ پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم الشان عبادت گاہ کی تعمیر کروائی، جہاں تابوت رکھنے کے لیے ایک عمارت بنائی گئی جسے ہیکل کا نام دیا گیا۔ یہ عمارت جنات کی مدد سے بنوائی گئی تھی، جس میں قیمتی پتھر اور سونے چاندی کی دیواریں تھیں۔ اس ہیکل میں روشنی اور چمک اس قدر تھی کہ رات میں بھی روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ سوال یہ ہے کہ اس تابوت میں ایسا کیا تھا کہ بنی اسرائیل اسے مقدس تصور کرتے تھے؟ دراصل اس تابوت میں پیغمبروں کے تبرکات تھے، جن میں لوح قرآنی، تورات کی تختیوں کے ٹکڑے، من و سلوہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور امامہ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے نہایت ہی مقدس اور بابرکت تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جنگ کرتے تھے اور دشمنوں کے بڑے بڑے لشکر دیکھ کر ڈر جاتے تھے اور ان کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھی، تو وہ اس تابوت کو اپنے آگے رکھ لیا کرتے، اور اس کے بعد اس تابوت سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ بنی اسرائیل کے جوانوں کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا، اور ان کے لرزتے ہوئے دل چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتے۔ اس طرح انہیں ہر جنگ میں فتح حاصل ہو جاتی۔ اسی طرح جب بھی بنی اسرائیل پر کوئی مصیبت یا پریشانی آتی تو وہ اس تابوت کو اپنے آگے رکھنے کے بعد اسے وسیلہ بناتے اور خدا سے دعائیں کرتے، تو ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھیں اور ان سے ہر مصیبت دور ہو جاتی تھی۔ اور جب تک یہ صندوق اسرائیلیوں کے پاس رہا تو وہ دوسری اقوام پر غالب رہے۔ مختصر یہ کہ یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے عروج اور برکتوں کا سبب بنا، مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان میں سرکشی اور کفر کثرت سے پایا جانے لگا، تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست کی وجہ سے ان پر خدا کا غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر دیا، اور اس مقدس تابوت کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے اس مقدس تابوت کو نجاستوں کے کوڑے خانہ میں پھینک دیا، لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ وہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا کر دیے گئے،
لہٰذا قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل ویران اور برباد ہو گئے اور ان میں طرح طرح کی بیماریاں پھیل گئیں۔ اور پھر قوم عمالقہ کو یہ یقین ہو گیا کہ اس صندوق کی بے ادبی کرنے کا ہم پر یہ وبال پڑا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھلیں اور پھر ان لوگوں نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لادا اور اسے بنی اسرائیل کی طرف روانہ کر دیا۔ اللہ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس لائے، اور اس طرح پھر یہ کھویا ہوا صندوق بنی اسرائیل کو دوبارہ مل گیا۔ جیسے ہی یہ صندوق بنی اسرائیل میں واپس آیا تو ان کا کھویا ہوا وقار بھی دوبارہ واپس آ گیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے سورہ بقرہ میں اس واقعے کا ذکر کچھ یوں کیا ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، اور معزز موسیٰ اور ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے، اور بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ لیکن یہودی قوم ایسی سرکش قوم تھی کہ وہ ہر زمانہ میں کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہو جاتے تھے، لہٰذا جب اس قوم میں دوبارہ کفر اور شرک عام ہو گیا تو اللہ کی طرف سے بادشاہ بخت نصر ان پر قہر بن کر نازل ہوا۔ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور اس شہر کو مکمل طور پر تباہ کر ڈالا۔ اس نے یروشلم کو آگ لگا دی اور 5 سے 6 لاکھ یہودیوں کو قتل عام کیا گیا۔ ان تباہیوں کے نتیجہ میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ یہودی مذاہب سے تعلق رکھنے والے ماہرین آثار قدیمہ آج بھی اس کی تلاش میں مصروف ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس لا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ آج کہاں ہے؟ اس کے متعلق ماہرین آثار اور محققین کی مختلف رائے ملتی ہیں اور الگ الگ قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر کے حملے کے بعد اس تابوت کو افریقہ لے جایا گیا تھا اور وہاں ایتھوپیا کے ایک چرچ میں اسے رکھ دیا گیا جہاں وہ آج تک موجود ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ جاپان کی پہاڑیوں میں کسی بادشاہ نے اسے دفن کروا دیا تھا۔ مشہور آرکیولوجسٹ سٹون وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرقی وسطی یعنی عرب ممالک میں کہیں موجود ہے، جبکہ ایک تھیوری کے مطابق اس وقت یہ صندوق سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے جو فلسطین میں آج بھی گم ہے، جس کی تلاش یہودی کافی عرصے سے کر رہے ہیں۔ اس محل کی بنیادوں کو آج بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ دوسری طرف مسلم علماء اور محققین کی بھی مختلف رائے ملتی ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ تابوت صوفیوں کے پاس موجود ہے جو ہر دور میں یکے بعد دیگرے ان کے پاس منتقل ہوتا رہتا ہے، جبکہ اہل تشیع کے نظریات کے مطابق یہ صندوق ایک زمانے تک ائمہ اہل بیت کے پاس رہا۔ اس کے بعد یہ صندوق امام مہدی کو ورثے میں مل گیا، جسے آپ قرب قیامت ملت میں اپنے ساتھ لے کر ظاہر ہوں گے اور اس تابوت کے ذریعے آل یہود پر فتح حاصل کریں گے۔ بہرحال یہ نظریات صرف قیاس پر مبنی ہیں۔ دراصل یہ صندوق کہاں ہے اس کا صحیح علم صرف اللہ کی ذات کو ہی ہے، لیکن یہ بات حتمی ہے کہ جس دن تابوت سکینہ دنیا پر ظاہر ہوگا اس دن شاید قوموں کی تاریخ بدل جائے گی، اور جس قوم کے ہاتھ یہ تابوت آئے گا وہ تمام اقوام پر غالب ہوگی۔